بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوٹا ہوا دل جب تہجد میں کسی کو مانگتا ہے اپنی محبت کو، تو سنو، تہجد بہترین ذریعہ ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو پھر تہجد کے سجدوں میں رو رو کر مانگو، تڑپ تڑپ کر مانگو، جو تمہیں چاہیے اس یقین سے مانگو کہ اللہ تو دے گا، اور بے شک تو ہی دے سکتا ہے۔ بس میں نہیں جانتی، مجھے دے دے میرے اللہ۔ اور جو دعا اتنے عرصے تک تم نے تہجد کے سجدوں میں مانگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ رد ہو جائے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اور خاص طور پر تہجد کی دعا، اور دعا سے زیادہ ضروری اللہ پر مکمل توکل اور یقین ہے کہ اللہ جو میں مانگ رہی ہوں، جانتی ہوں بالکل ناممکن ہے، لا حاصل ہے، لیکن مجھے تجھ پر پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے کہ تو مجھے وہ چیز ضرور عطا کرے گا جس کے لیے میں تڑپ رہی ہوں۔ جو چیز تم تہجد کے سجدوں میں مانگتے ہو، اگر وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی وہ تمہیں مانگنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انہی دعاؤں کو تہجد تک لاتا ہے جو اس نے قبول کرنے کے لیے چنی ہوتی ہے۔ اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ کو تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ کب کا اس چیز سے تمہارا دل موڑ چکا ہوتا۔ دل نہیں بدل رہا تو سمجھ جاؤ جلد مقرر وقت پر اللہ تمہیں وہ شے عطا فرما دے گا جس کے لیے تم اس کے سامنے خوب روتے ہو، تڑپتے ہو۔ ہو سکتا ہے کہ نصیب کے پنے پر درج ہو یہی کہ صبر کے بدلے من پسند سے تمہیں نوازا جائے۔ اور کیا تمہیں اللہ کا وعدہ یاد نہیں؟ ہو سکتا ہے اللہ نے آخر میں تمہیں وہی عطا کرنا ہو جو تم نے مانگا تھا۔ بس اللہ سے نا امید مت ہونا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، وہ بہترین وقت پر کن فرما دے گا۔ سنو، اگر کوئی چیز تمہارے لیے بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہترین نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ اسی لیے اگر کوئی چیز تم سے لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بھی بہترین تمہیں عطا کرے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو اللہ سے۔ تم مانگو اللہ سے، تمہارا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے اسے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ وہ تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اپنی مانگی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسے بے یقینی جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ بہت جلد اللہ تمہیں ان دعاؤں کی قبولیت دکھائے گا جس کو تم نے کبھی بہت تڑپ سے مانگا تھا، اور تم کہو گے یا اللہ، یہ تو وہی دعا تھی جو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، اور سوچا تھا شاید یہ دعا اب کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ فرمائے گا، میں نے کہا تھا نا میرے بندے، میں ہر دعا سنتا ہوں، اس سنبھال کر رکھ دیتا ہوں، اور پھر بہترین وقت پر قبول بھی کرتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب قبولیت کے اختیار اللہ کے ہے، پھر فرش والے رکاوٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ تو بنا مانگے ہوئے عطا کرتا ہے، اتنی بے غرض اس کی محبت ہے، پھر وہ کوئی لمحہ بے مقصد کیسے لا سکتا ہے؟ شاید دیری اسی لیے ہی ہے کہ اس کو تمہاری آواز بہت پسند ہے۔ راضی کر لے گا اللہ کو۔ ناممکن لگنے کے بعد بھی معجزے کے انتظار میں ٹوٹا ہوا دل تمہارا، پھر وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز
تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ اس کے ایک کن کہنے سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے، اور جانتے ہو وہ کن کب فرماتا ہے؟ جب تم سب کچھ ناممکن لگنے کے باوجود بھی دعا کرتے ہو، توکل کرتے ہو۔ جب تم صبر اور یقین کرنا سیکھ جاؤ گے، تب معجزے حقیقت بن جائیں گے۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تم نے تو صرف دعا کرنی ہے، تدبیر اللہ خود نکالتا ہے۔ تمہارا کام تو صرف بھروسہ کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ ممکن ہے جو پسندیدہ شخص تم دعا میں مانگتے ہو، اللہ نے پہلے ہی تمہاری مقدر کا حصہ بنا دیا ہو۔